السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں کچھ باتیں ماہ محرم کی فضیلت اور یوم عاشوراء کہ روزے کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوں۔ میرے بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ انتہائی عظمت کا حامل اور بابرکت ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، جن میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، 3 مسلسل کانٹینیو پے در پہ ہیں۔ نمبر 1 ذوالقعدہ کا مہینہ، نمبر 2 ذوالحجہ، نمبر 3 محرم الحرام، اور ایک چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، حرمت کا مہینہ ہونے کی وجہ سے اس مہینے کا نام محرم رکھا گیا ہے۔ اس مہینے کے اندر ظلم و قتال بڑا ہی سنگین جرم ہے۔ حالانکہ ظلم تو ہر حال میں ظلم ہے، مگر حرمت کے مہینے میں اس کی سنگینی کچھ اور ہی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی سنگینی کچھ اور ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس مہینے کے اندر لڑائی جھگڑا، گالی گلوج اور ان دیگر امور انجام نہیں دینا چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ خیر اور بھلائی کے کام ہمیں اس مہینے کے اندر انجام دینی چاہیے۔ شرعی لحاظ سے میرے بھائیوں، اس مہینے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزہ رکھنا مسنون ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ محرم کا روزہ ہے۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ محرم کا ہے جو اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز صلاۃ اللیل یعنی تہجد کی نماز ہے۔ میرے بھائیوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ 10 محرم کو یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ما هذا اليوم الذي تصومونه، یہ کون سا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو انتہائی نیک، صالح اور اچھا دن ہے، یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تھی، جس کی خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاملے میں، موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ روزہ رکھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ میرے بھائیوں، عاشورہ کا روزہ اس لحاظ سے
بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت کا حامل ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان کے بعد عاشورہ کے روزوں سے بڑھ کر کسی اور صوم کا اتنا اہتمام کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہ صغیرہ کو مٹا دیتا ہے، جیسا کہ مسلم کی روایت ہے۔ اس لیے اے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ عاشورہ کے روزہ کا اہتمام کریں۔ عاشورہ کا روزہ 10ویں محرم کو رکھا جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تم 9، 10 یا 10، 11 یعنی ایک دن آگے ایک دن پیچھے روزہ رکھ لیا کرو، تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ یہود صرف جو ہے 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایک دن آگے اور ایک دن پیچھے ملا لیا کریں، یعنی 9، 10 یا 10، 11 روزہ رکھا کریں میرے بھائیوں۔ اور دوسری روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9ویں کو بھی روزہ رکھوں گا، مگر اس سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس لیے اے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اور آپ کو عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے سلسلے میں بھی معلوم ہو گیا کہ عاشورہ کا روزہ کتنی فضیلت کا حامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رکھا، صحابہ کرام کو بھی اس روزے کو رکھنے کا حکم دیا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ 9، 10 یعنی صرف 10 محرم کو روزہ نہ رکھ کر کے بلکہ 9، 10 یا 10، 11 2 دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اس کا بینیفٹ، اس کا بڑا فائدہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ سبحانہ تعالی پچھلے ایک سال کے گناہ صغیرہ اللہ رب العالمین مٹا دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔